صلی محمد محمد یا علی یا علی۔ اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے یہ نعرہ رگو سے پھوٹتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فردا بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین۔ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی نار حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا بلند صلوات۔ چاند رات سے لے کر آج 8 اول تک پاکستان کے قدیم ترین لائسنس یافتہ عزادار قبلہ سید حفاظت شاہ علم و خامو کے خانوادہ کی جانب سے اس پاکیزہ فرزادہ کو میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں ابھی موبائل میں دیکھ رہا تھا، فقط اسی لیے موبائل کھولا تھا میں نے، کہ یہ جلوس، یہ عزاداری پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے سے یہاں قائم و دائم چلی آ رہی ہے۔ 1887 سے لے کر آج 2025 تک، اگر آپ محسوس کر سکتے ہوں، تقریباً 138 سال لگ گئے یہاں عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بس میرا مولا جناب اقرار رضوی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم جن میں وقار قادری صاحب، لائق علی صاحب اور دیگر سادات بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن جو چلے گئے دنیا سے، عشر محرم میں کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، آپ یقین جانیے گا رضا بھائی کہ ایسے بچے آتے ہیں، کوئی بہریا ٹاؤن سے آ رہا ہے، کوئی سبا گارڈن سے آ رہا ہے، کیونکہ ان کے والدین آیا کرتے تھے۔ میری دعا ہے کہ آپ کے بچے بھی انشاءاللہ اس عزاداری میں شامل رہیں گے، کیونکہ اس اعتراضات ایسے ورگ ہوتے رہے ہیں، اور آج نچوڑ ہے، اختتام ہے۔ میں ان اعتراضات میں سے ایک بڑے اعتراض کا جواب دے کر آپ کی خدمت میں مولا کی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زیارت تیار ہیں، کرم ہوگی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 82، جس میں اللہ نے اعلان کیا ہے، ذرا جاگ کے بیٹھیے کرنا ہے، ٹائم نہیں ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کم ہنسو، کم ہنسو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رو۔ ہنسنا کم ہے، رونا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم چونکہ محرم میں چہلم پر پورا سال جب بھی مجلس ہوتی ہے تو پہلے فضائل پڑھتے ہیں، اور فضائل کوشش ہونی چاہیے کہ کم پڑھا جائے، خاص طور پہ آج جیسے دن ہے اس عنوان سے، اور مسائل زیادہ پڑھا جائے۔
ایک بہت بڑے بھائی خطیب تھے، وہ فخر سے کہتے تھے، میں کراچی جیل میں پڑھنے گیا کسی کا ایک بار بھائی، وہ کہتے ہم کم مسائل پڑھنے کی آتی، تو میں نے جو انہیں جواب دیا، جو میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اگر مسائل میں یاد آیا تو میں جواب دے دوں گا جو میں نے جواب دیا تھا، لیکن میں اپنی بات کیوں کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ، آیات موجود ہیں، اللہ کے برگزیدہ انبیاء روتے رہے، آدم کا رونا مشہور ہے، نوح کا رونا یاد ہے، کیوں پریشان ہو گئے آپ؟ اگر صحیح کہہ رہا تو کمر کہہ تو نہیں، ہاں صحیح یہ رونا اللہ کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، خشیت الہی میں رونا، خون و خشوع کے ساتھ رونا، گردن میں سریا لا کے نماز نہ پڑھا کرو، کیا بات، اس لیے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، ہزاروں سال کر سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا؟ نعرہ لگا رہا ہے، اس کی اپنی ڈیوٹی ہے، آپ سننے والوں کی اپنی ڈیوٹی ہے، بس زیادہ نہیں۔ کسی نے بڑی پہلی بات کہی تھی کہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، یہ غزل کا، ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ اب کہا یہ جاتا کہ رونا عیب ہے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں ایک جملے میں جواب دے دوں، اور اس جملے پورا بیک گراؤنڈ آ جائے گا، تاریخ سب کے چہرے سامنے آ جائیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ رونا عیب ہے، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھنا، کسی سے ڈر کر رونا عیب ہوگا۔ اب ڈر کہاں کہاں پہ ہے؟ کبھی ڈر پہاڑ پہ ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ جاگے نہیں، میرے موضوع ٹائم نہیں میرے پاس، پورا اشرا اس پڑھا جاتا ہے۔ غار میں رونا عیب ہوگا، مولا کا ایک ہی شعر آپ سے کہہ دوں کہ حلف اٹھاؤ کہ آسمان سے بھی اب ایک پرچم بند ہوگا، حلف اٹھو کہ آسمان سے بھی اب یہ پرچم، ان بادشاہ کے ہمیں بڑے نمانے آپ ہماری شناختیں بناتے ہیں نا، حلف آپ کے لیے خاص پڑھو، حلف اٹھاؤ کہ آسمان سے بھی اب یہ پرچم بلند ہوگا، برستے بارود میں بھی سخی کا ماتم بند ہوگا۔ یہ بارش کیا چیز ہے؟ طوفانوں میں، سیلابوں میں، زلزلوں میں ماتم نہ رکا ہے نہ رکے گا، پابندیوں میں نہیں رکا۔ آج وہ تمام کرنا ہے، ہم نے شعر پڑھ دیا میں نے، اور ایک اور بات کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ یہ رونا ہنسنا تو عیب ہے، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی قرآن کہہ رہا کم ہنسو، روز زیادہ۔ ابھی یاد رہا مکمل مجلس پڑھوں گا، لیکن اس وقت آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مختلف عشق کی سنسان فضاؤں کی قسم، در ریتی کی قسم، جلتی ہواؤں کی قسم، خون سے جو تر ہوئی ان کہن آباؤں کی قسم، سر سے جو چھن گئی ان پاک رداؤں کی قسم، قسم اس خون کی جو ہوش سکینہ، ایک آنسو آ گیا نا، حسین کی ماں اپنے رومال میں اپنے بچے کے زخموں کا مرہم بنا کے لے جائے گی۔ جتنے بیٹھے ہو، اگر ہائے نہیں کہو گے سجاد کو دکھ ہوگا، جو چپ رہا وہ جانے والا سجاد جانے، کوئی جوابوں کو نہیں ہوتا، جتنے بڑے امیر ہوں ہم، حسین کے سامنے ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ حضرتارو، میں عرض کر رہا ہوں کہ آج
ابھی میں سفر میں تھا صبح، تو کسی نے مجھے ایک نوحہ بھیجا، اس کا 2 مصر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج قبر مصطفیٰ پر ہجوم عام، اپنا اپنا مزاج ہے، اگر رونا نہ آئے یا پڑھنے والا کو بڑا علامہ نہ بھی ہو تو حسین کا بیٹا سجادہ بیٹھا ہوا ہے نا، بہت پرسا دے میرے ساتھ میں تمام کرنے لگا ہوں۔ آج قبر مصطفیٰ پر ایک ہجوم عام ہے، آ گئی زینب مدینے میں بابا کو نام ہے۔ عزادارو، مدینے میں منادی ہوئی، میں نے بھی رضا بھائی وہ جگہ دیکھی ہے، حج پہ گیا تھا، مدینے سے باہر بہت دور ہمیں روک دیا گیا، ہم بسوں میں تھے، ہمیں نیچے نہیں اترنے دیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فاطمہ صغریٰ نے مدینے آنے والوں کا استقبال کیا۔ بس عزادارو، آؤ میری بیوی کو پرسہ دو، کون کون آیا تھا؟ روایات کے مطابق جب گئے تھے، کوئی کہتا 56 محمل تھے، کوئی کہتا 58 محمل تھے، مگر آج آپ دیکھ لیں گے ابھی پہلی مرتبہ اس عزاداری کے لائسنس میں شامل ہے یہ ہماری عزادارو۔ کتنی ہماریاں واپس آئی تھی؟ 3 ہماریاں ہیں۔ بشیر اعلان کر رہا تھا کہ قد قتل الحسین بن کربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ عزادارو جب اعلان ہوا، اسی مدین میں جس مقام پہ ہم زیارت کر کے آئے ہیں، ایک جنب غفیر تھا عزادارو۔ کہاں سے آ رہا تھا؟ مدینے سے آیا تھا، مدینے سے باہر ایک جنب غفیر تھا عزادارو، مجمع کائی کی طرف پھٹا۔ فہر بھائی آپ کے جملے کہہ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ بہت بڑے نوحہ خان ہیں، ابھی آپ پورے رستے نوحہ پڑھتے جائیں گے۔ عزادارو، ایک مجمع کائی کی طرف پھٹا، اس مجمع میں سے ایک کالے گرجے والی ضعیفہ برآمد ہوئی، اور اس نے کہا، بشیر کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ مارا۔ ارے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر حسین مارے گئے میرے عباس کا نام تھا، عباس کا نام آنا تھا۔ عزادارو، ایک بزرگ نے کہہ دیا، بشیر آنکھیں بند کر لے، عام مستور نہیں ہے، یہ عباس کی معمول بنی ہے۔ یہ کون ہے؟ عباس کی معمول بنی ہے، علی کا حرم ہے۔ عزادارو، بشیر نے اپنا امامہ اتار دیا، زمین پہ پھینک دیا، ہاتھ باندھ اتنے کہا، بی بی آپ نے کیا کہا ہے؟ اگر حسین شہید ہو گئے میرے عباس تھا۔ بشیر نے کہا، بی بی مجھے اتنا پتہ چلا ہے، جس جگہ حسین کے بچوں کا پانی گرا تھا تیرے بیٹے نے اپنے بازو کٹا دیے، یہ سننا تھا۔ عزادارو، ہائے کہہ دینا، سید السجاد آپ کے ساتھ جلوس کے پیچھے پیچھے اپنی دادی زہرا کی قیادت میں آئیں گے۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی نے کہا، بی مجھے اتنا پتہ ہے، جہاں حسین کے بچوں کا پانی گرا تھا تیرے بیٹے نے اپنے بازو کٹا دیے۔ عزادارو، بازو کٹنے کا نام آیا، یہ کچھ روایت اسی امام بازار میں میرے برادر بزرگ علامہ زاکر حیدر آج کے دن تک کافی عرصے تک پڑھتے رہے ہیں۔ کہا، یہ بتا عباس مارا گیا؟ ہاں۔ اگر حسین شہید ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ ارے پانی، عزادارو کہا تیرے بیٹے نے اپنے بازو یہاں پانی گرا تھا حسین کے بتا، تیرے بیٹے نے بازو کہا، اب جن کے سینے میں دل ہے سر سنبھل کے بیٹھیے گا۔ ام البنین نے اتنا پوچھا، اچھا اس کا مطلب ہے میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا؟ ہاں بی بی، تیرا بیٹا بڑی مصیبت سے، بڑے مظلمے سے مارا گیا۔ اچھا میرا بیٹا شہید ہوا، اب یہ بتا پہلے حسین شہید ہوا تھا عباس ہوا تھا؟ آپ ہائے کہہ رہے، بی بی آپ کو گواہی دے رہے ہیں، پہلے حسین شہید ہوئے تھے یا عباس ہوا تھا؟ بی بی پہلے تو عباس شہید ہوا تھا، یہ جملہ سننا تھا۔ مدینے کے رخ کیا، ام البنین نے کہا، یا رسول اللہ، پھر نجف کو دیکھا، یا علی مرتضی، آپ نے سن لیا، اگر عباس نہ مارا جاتا، نہ حسین کا گلا کٹتا، نہ زینب کی چادر چھلتی، نہ سکینہ تماچے کھاتی۔ عجیب سوال کیا، اب یہ بتا میرا بیٹا کتنے دن تک لڑتا رہا؟ میرا عباس، عزادارو، یا میں تو ختم ہو گئے، بچے جو اگلے برزخم ہیں، اور
میں کیسے مان لوں؟ میرا بیٹا 2 مہینے 2 پہر میں مارا گیا، میں نے دودھ پلایا تھا، میرا بیٹا 2 پہر میں مارے جانے والا نہیں تھا، بشیر نے مطلب سر پیٹا۔ ام المؤمنین آقا راضی تیرے بیٹے کو حسین نے لڑنے کی اجازت ہی نہیں دی، بس آج کا عرصہ مکمل ہونے والا ہے۔ اداکاروں جو قافلہ آیا تھا نا لٹ کے مدینے سے، مدینے آیا تھا، اس قافلے میں ایک محمل سے اداکاروں ایک بیوی اتری ہے۔ آپ کو پتا بیوی کون تھی؟ وہ بیوی تھی جو قاسم کی ماں تھی۔ ہائے قاسم کہا اس نے، سمر کے سارے اداکار بیویاں آگے بڑھی، ام فروا کا استقبال کیا، ام المؤمنین نے گلے لگایا، ام فروا تیرے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان ہے۔ اداکاروں اس کے بعد ایک اور محمل آئی، اداکاروں یہ محمل آپ دیکھیں گے نا، اب محمل کے ڈبے جا کے رسول کی بیٹیوں کو سلام کیجیے گا۔ ایک مرتبہ ایک اور محمل آ کر رکی، محمل کو بٹھایا گیا، محمل سے ایک بیوی اتری اداکاروں، پتا کون تھی؟ جلالیوں والے کی بہن تھی اداکاروں، ام کلثوم تھی اداکاروں۔ بیویوں میں ماتم کیا، واپس آ۔ ام المؤمنین نے کہا اگر پورسا ہو رہا تھا مکمل ہوتا رہا، اداکاروں کبھی کوئی بیوی اترتی تھی، ہر ہماری سے 2-3 بیویاں اترتی تھی اداکاروں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ پورا مالوی جلوس رسول کی قبر میں آ گیا۔ میں نے ساری بات چھوڑ دی، پورا مضمون چھوڑ دیا، اگلے سال زندہ رہا اداکاروں۔ آپ نے سن فرصت ہو گئے، ایک مرتبہ جلوس آیا، رسول کی قبر پہ آیا، ماتم ہوا، یا حسین کا ماتم ہوا، ہائے قاسم کا ماتم ہوا، ہائے عباس کا ماتم ہوا، ہائے آن محمد کا ماتم ہوا اداکاروں۔ لیکن جب یہ اپنے گھر پلٹ کے آئے نا اداکاروں، سب نے پرسہ دیا اداکاروں، سب کا پرسہ ہو گیا۔ زینب نے اپنے بیٹوں کا نام بھی نہیں لیا، ختم کرا بجے اداکاروں، ختم شروع ہونے والا ہے۔ زینب نے اپنے بچوں کا نام بھی نہیں لیا۔ جب اپنے گھر آئی تیار کرنا دی اداکاروں، عبداللہ گھر میں نہیں تھے، زینب شہر میں بیٹھ گئی۔ اچانک جو دیکھا عبداللہ نے اندر آگے کوئی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، اگر سر میں خاک ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اے خاتون، مجھ غریب کی آج مالکن آنے والی ہے، اس گھر کو روشنی ملنے والی ہے اداکاروں، اس گھر کی مالکن آنے والی ہے، اگر تمہیں کچھ چاہیے تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آ جانا، علی کی بیٹی بڑی سخی ہے، جو تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ اداکاروں یہ سننا تھا، زینب نے سر سے بالوں کو ہٹایا، مٹی کا پھر سر میں ڈالی، آسمان کو دیکھا، ہائے گو اداکاروں، آگے والے آج زینب اتنی غریب ہو گئی، آج زینب اتنی غریب ہو گئی، مجھے اپنے گھر والے نہیں پہچان رہے۔ عبداللہ نے دیکھا، ہاتھ باندھی، آقا کا دیوار گئی، میں شرمندہ ہوں، میں نے واقعی نہیں پہچانا۔ ہاں یہ بتاؤ زینب یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ زینب نے سر کا ماتم کیا، عبداللہ مجھے پرسہ دے، میرا باس مارا گیا، اب آن محمد کا نام ہی نہیں لیا، سب کے نام لیے۔ عبداللہ کے منہ سے نکل گیا، آقا کا یہ بتاؤ 2 شہزادے میں نے دیے تھے، انہوں نے کہا نامہ کیا تھا، زینب ایسے بیٹھ گئی جیسے نمازی تشہد میں اپنے دونوں زانو پہ ماتم کیا۔ ہاں عبداللہ قسم لے لے، میں نے کربلا سے لے کے کوفہ شام، اس کے بعد پھر کربلا، اب مدینہ، میں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ ہاں عبداللہ اب ہم دونوں میں ابھی گھر میں اکیلے ہیں نا، مجھے پرسہ دے، میرے بیٹے نے بڑا کارنامہ کیا۔ میں نے کہا تھا نہ اللہ رہے کی ضد کرنا، نہ پانی کو ہاتھ لگانا، بچے آئے نا، میں نے دیکھا ایک بچے میں سانس تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا اماں اب تو دودھ بخش ہوئی نا، اماں قسم لے لو ہم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم کر گئے بادر کیا تھا سارے کے سارے، ماموں مفیدہ ہو گئے، زینب کے دلائے بس اداکاروں مجلس اختتام کو پہنچ گئی۔ مجھے نظر آ رہا ہے اداکاروں جشن تصور میں کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو، اداکاروں میرا بیمار امام آ گیا ہے اداکاروں، آؤ سارے مل کے کل سو تو مولا اگر اگلے سال زندہ
लेकिन अदादारो आप परेशान न होइएगा। एक रिवायत है अदादारो, वो रिवायत है कि मदीने आके सबका शोक बढ़ गया, सबका शोक, एक बीबी का शोक नहीं बढ़ा अदादारो। ये बीबी कौन थी अदादारो? इसका नाम है अदादारो उम्मे रबा। अदादारो एक मर्तबा आज के दिन था, मुख्तार का पैगाम आया, सैयद सजा, ए मेरे बेड़े वाले इमाम, ए मेरे बेकस इमाम, अब जाके अजरत की माँ से कहो आज ठंडा पानी पी ले, आज साए में चली जाए। इसलिए अदादारो इमाम वक्त हुक्म दे रहा था, शौक हमें अदादारो, अगर को हम हंसते कम है ना अदादारो, एक दिन का हंसना हमारे दिल को बर्दाश्त नहीं है, 2 मिनट रोते हैं। आओ आखिरी को सदुल्ला अदादारो, एक मरतबा सैयद सजाद आए, अम्मा रबाब के पास आए, मौला आप इमाम को सलामत रखे अदादारो, जितने बच्चे बैठे हैं बीमार सलामत रहे। एक मरतबा जब सैयद सजाद ने कहा ना खुद अम्मा रबाब से मुख्तार का पैगाम आ गया है, असगर का कातिल उन्होंने मार दिया है, सिन्नार हो गया है। अदादारो ज़ैनब आई ना भाई बोझल कदमों से, एक मरतबा का भाभी रबाब अभी पैगाम आया है गुफे से, मुख्तार ने असगर का कातिल उन्होंने सिन्नार कर दिया है। अगर मैं आग जुमला कहा ना, अच्छा सज्जाद हुरमला मारा गया, क्या मारा गया, मेरा पैगाम भेजो किसे मुख्तार ने हुरमला मारा गया, मेरा असगर तो वापस नहीं है। अदादारो अब हुक्म था, ज़ैनब ने कहा अम्मा रबाब से भाभी अब शोक बढ़ा दो, भाभी अब ठंडा पानी पी लो, भाभी अब साए में चली जाओ। कहा नहीं नहीं, सत्तार से वादा किया था न जब तक जिंदा रहूंगी उसे न ठंडा पानी पीऊंगी न साए में बैठूंगी। अदादारो दुआ करो, आखिरी बात करो, जब भी अगर मेरी मौत मिंबर में लिखी है ये जुमला पढ़ते हुए है अदादारो। एक मरतबा एक जनाब ज़ैनब ने कहा, ज़ैनब ने कहा रबा भाभी इमाम वक्त का हुक्म है, इमाम वक्त का नाम आना था, रबाब ने सर भी लिया। ज़ैनब इमाम वक्त से कहो तुम्हारी एक बात मैं मान लूंगी, एक मेरी तुम मान लो, मेरी कौन सी बात मानो, तो ठंडा पानी मैं पी लूंगी। खून के आंसू रोना तुम छोड़ दो, खून के आंसू तो नाम आना था, अम्बाब अदा खून के आंसू न रोने का नाम आना था। उम्मे रबाब ने एक मरतबा कहा इमाम वक्त से कहें आपका दादी एक बात मेरी मान ले। कौन सी बात? मैं बात खत्म करूं तो एक बात मेरी सज्जाद मान ले। इमाम को क्या मान ले कि सज्जाद से कहो खून रोना तुम छोड़ दो, ठंडा पानी में पी लूंगी। ये काम सुनना तो खून न रोने का। सज्जाद ने कमर पकड़ के कहा हाय शाम का बाजार, हाय बेगदागी की बेटियां, हाय सकीना के तमाचे। एक पैर साए में था, एक पैर धूप में था। ज़ैनब सजा दे के चले, अभी एक पैर साए में था, एक धूप में था। उम्मे रबाब की गर्दन गिर गई। एक मरतबा ज़ैनब ने नब्ज़ पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सजाद छोड़ दो, उम्मे रबाब असगर के पास चली गई। अदादारो मेरे मौला सजाद ने सर पीटा, हाय अम्मा रबाब। अदादारो एक मरतबा ज़ैनब कहती है सजाद बेटा शाम के जिंदान में उम्मे रबाब रात को अक्सर उसके बैठ जाती थी, कभी दाएं टटोलती थी, कभी बाएं टटोलती थी। मैं पूछती थी भाई भी कुछ खो गया है? नहीं खोया कुछ नहीं ज़ैनब, मेरे असगर के दूध का वक्त हो गया, मेरे असगर के दूध का वक्त असगर नजर नहीं आ रहा। अदादारो वो जो गठरी छुपा के रखी थी पहलू में, कहा आओ सजा देखें इसमें क्या है। अगर बहुत बड़ा जुमला है, अगर ना हो सके रास्ते में सोच ले जाइएगा, इंशाल्लाह पुरसा देंगे। जब गठी को खोला गया, गठी को खोला गया, उसको पता है क्या, असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां अलविदा अलविदा या हुसैन, अलविदा अलविदा अलविदा। अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका या सीनाने करबला, अस्सलामु अलैका या
شہداء کربلا اللہ اللہ یا حسین